بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ودود و صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحابہ انک رحیم ودود۔ آج آپ کے سامنے میں نظم حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذوق و شوق پیش کر رہا ہوں۔ مرشد من فضل شاہ فاضلی، مرشد من فضل شاہ فاضلی، قطب دو عالم بود کامل ولی۔ قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سما، چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں۔ قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سما، آفتاب چشم سے نور کی ندیاں رواں۔ اس میں علامہ صاحب فلسطین کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے صحرا میں صبح کا ایسا منظر نظر آیا جو قلب و نظر کو منور کر گیا۔ پھر جب آفتاب طلوع ہوا اور اس کی کرنیں فضا میں رقص کرنے لگی تو یوں محسوس ہوا جیسے نور کی ندیاں رواں ہوں۔ صبح ازل کی نمود چاک ہے پردہ وجود، دل کے لیے ہزار سود ایک نگاہ کا ضیاء۔ حسن ازل کی نمود چاک، حسن ازل کی نمود چاک ہے پردہ وجود، دل کے لیے ہزار سود ایک نگاہ کا ضیاء۔ اس شعر میں جو منظر بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق یوں لگتا ہے کہ حسن ازل ایک بار اپنے مستور حصار کو توڑ کر پھر سے بے نقاب ہو گیا ہے۔ گویا وہی منظر سامنے ہے جو تخلیق کائنات کے مرحلے پر دیکھنے میں آیا تھا۔ یہی وہ منظر تھا جو تخلیق آدم کی وجہ بنا۔ ایسا منظر دیکھنے سے انسان کو وہ دولت مل جاتی ہے جو اسے حیات نو سے روشناس کراتی ہے۔ سرح و کبود بدلیاں چھوڑ گیا صحاب شب، کوہ عزم کو دے گیا رنگ برنگ تلے ساں۔ اس شاعر میں کہ فضا میں رات کے وقت جو بادل چھائے ہوئے ہوتے ہیں وہ صبح کے وقت نیلی اور سرخ بدلیاں چھوڑ گئے اور مدینہ منورہ سے شمال کی جانب واقع کوہ عزم میں مدینہ منورہ میں واقع پہاڑ کو ان بدلیوں کی رنگ برنگی چادر نے ڈھانپ لیا ہے۔ گرد سے پاک ہے ہوا برگ نخلے دھل گئے، گرد سے پاک ہے ہوا برگے نخیل دھل گئے، ریگ نوا کا زماں نرم ہے مثل پرنیاں۔ اس شعر میں کہ بارش کی آمد نے ہوا کو گرد و غبار سے پاک کر دیا ہے اور صحرا میں موجود کھجور کے درختوں کی شاخیں فواروں سے دھل کر اور زیادہ نکھر گئی ہے۔ اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کی بارش کی وجہ سے مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں پھیلی ہوئی ریت ریشم کی مانند نرم ہو گئی ہے۔ آگ بجھی ہوئی ادھر ٹوٹی ہوئی تالاب ادھر، کیا خبر اس مقام سے گزرے ہیں کتنے کارواں۔ کہ اس علاقے کی جنگوں اور معرکہ آرائیوں کے پس منظر نے ان فوجی قافلوں عساکر کی نشاندہی کی ہے۔ میدان میں مبارزت میں جاتے ہوئے جنہوں نے یہاں عارضی طور پر قیام کیا لیکن پھر افراتفری میں اس طرح روانگی اختیار کی کہ چگے لپٹتے ہوئے ان کی تنابوں کے ٹوٹنے کی پرواہ بھی نہیں کی۔ گزشتہ ایک صدی کے دوران فلسطین اور اس کے علاقے کے لوگوں کو جس محاذ رائی سے واسطہ رہا اور تاریخ کا ایک اہم باب ہے، اقبال صاحب نے شعر میں اس جانب اشارہ کیا ہے۔ اے صدائے جب جبرائیل تیرا مقام ہے یہی، اہل فراق کے لیے عیش دوام ہے یہی۔
کہ دوران سفر اس مقام پر محض یوں لگا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس امر سے مجھے مطلع کر رہے ہیں کہ میں اس علاقے کی تاریخ اور حقائق سے آگاہی کا تو یہی وہ مقام ہے جس کے جائزے سے مجھے حقیقت احوال کا پتہ چل سکتا ہے۔ کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے مائے حیات، کہنا ہے بزم کائنات تازہ ہیں میرے واردات۔ کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے مائے حیات، کہنا ہے بزم میں کائنات تازہ ہے میرے واردات، کہ مجھے قدرت نے ایسے دور میں تحلیق کیا کہ وہ انتہائی فرسودہ عقائد کی عماج گاہ ہے۔ اس پر ستم یہ کہ مجھے ایسے فرسودہ معاشرے میں نئے تصورات اور اجتہادی فکر کے ساتھ بھیجا گیا ہے کہ اب اس کا گلہ اور شکایت کس سے کی جائے کہ اس نوع کی تضادات نے مجھے میری زندگی میں زہر گھول کر رکھ دیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عہد حال کے پس منظر میں میری سوچ اور نظر مستقبل تک رسائی حاصل کرنے کی اہل ہے، جبکہ میرے گرد و پیش فرسودہ اور منتشر نظریات بکھرے نظر آتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس عہد میں آج انسان سانس لے رہا ہے وہ بے حد پرانا ہو چکا ہے، جو نئے افکار کو برداشت کرنے کا اہل نہیں۔ کیا نہیں اور غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات۔ اس شعر میں شاعر صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ فقیہان کرام نے حرم اور مساجد کو بھی اس طرح اندھی تقلید اور پرستش کی جگہ بنا لیا ہے جس طرح سومنات کے مندر میں بتوں کی پرستش کا دورہ تھا۔ چنانچہ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اس نظام کو بدلنے کے لیے محمود غزنوی جیسا کوئی مرد مجاہد اٹھے اور اس صورتحال کو اسی طرح تبدیل کر دے جس طرح اس نے سومنات کے مندر میں بتوں کو پاش کر کے لوگوں میں وحدانیت کا تصور پیدا کیا تھا۔ مراد یہ کہ کائنات میں فکری سطح پر انقلابی تبدیلی کی ضرورت ہے جو مروجہ فرسودہ نظام کو یکسر بدل دے۔ ذکر عرب کے سوز میں فکر و عجم کے ساز میں، نئے عربی مشاہدات نئے عجمی تخیلات۔ ذکر عرب کے سوز میں فکر عجم کے ساز میں، نئے عربی مشاہدات نئے عجمی تخیلات۔ اس شعر میں شاعر صاحب فرماتے ہیں کہ عرب اور عجم دونوں کا سارا ماحول اور منظرنامہ تبدیل ہو چکا ہے۔ پہلے عربوں کا ایک آزاد اور حقیقت پسند قوم سے تعبیر کیا جاتا تھا، لیکن اب ان میں تصور آزادی اور حقیقت پسندی کا فقدان ہے۔ یہی حالت اہل عجم کی ہے جو اپنی بلندی فکر اور اعلیٰ تصورات کے باعث بین الاقوامی سطح پر شہرت رکھتے تھے۔ اب تو عرب بھی اور اہل عجم بھی اپنی تمام تر خصوصیات سے محروم ہو چکے ہیں۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تاب دار ابھی گے سوئے دجلہ و فرات۔ اس شعر میں اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ ملت اسلامیہ کے لیے اس سے بڑا المیہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ آج پورے حجازی قافلے میں ایک فرد بھی ایسا نظر نہیں آتا جو نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام جیسی سیرت و کردار کا مالک ہو اور ظلم و استبداد کے علاوہ آمریت کے خلاف اعلان جنگ کر سکے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ظلم و استبداد اور آمریت آج بھی اپنے عروج پر ہے، لیکن اس کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے ایک بھی حسین سلام اللہ علیہ جیسا جہاد کرنے والا
پوری ملت اسلامیہ میں موجود نہیں۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد و اولی ہے عشق، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہوتا تو شرع دین بتکدہ تصورات۔ اس میں علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کے قلب میں عشق حقیقی جو ولودہ پیدا کرتا ہے وہ عشق ہی اب ناپید ہے۔ کربلا میں شہادت کی اساس یہی عشق حقیقی تھا، جس کی بدولت حسین علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ اپنی جان ہار دی بلکہ اپنے عزیز و قارب سمیت بہت سے رفقا کو میدان کربلا میں قربان کر دیا۔ یہ عشق حقیقی ہی تھا جس کی بدولت نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی نامساعد حالات اور بے سر و سامانی کے عالم میں ظلم و استبداد کے خلاف جہاد کر کے حیات جاوداں حاصل کی۔ دراصل عشق حقیقی ہی دل و دانش اور نگاہ کی رہنمائی کرتا ہے۔ عشق کے بغیر تو مذہب اور شریعت محض تصوراتی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ صدق خلیل بھی عشق، صبر حسین بھی عشق، صدق خلیل بھی عشق، صبر حسین بھی عشق، مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی عشق، کہ یہ عشق ہی تھا جس کی بدولت حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے سچائی اور راست بازی کا رتبہ بلند حاصل کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جو قربانیاں دی اور 3 روز کی بھوک اور پیاس کے باوجود لشکر یزید کے خلاف علم جہاد بلند کر کے سر کٹوایا اور زندگی کے آخری مراحل تک صبر و شکر کا مظاہرہ کیا، تو یہ سارا عمل عشق حقیقی کی بدولت تھا۔ اس کے علاوہ پیغمبر اسلام حضور پر نور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مارکائے بدر و حنین میں کفار کو زیر کر کے جو کامیابی حاصل کی وہ بھی عشق حقیقی کے سبب کی۔ آیا کائنات کا مانی دیر یاب تو نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہے رنگ و بو۔ اس شعر میں علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ خدا نے جس طرح آیات نازل کی اس طرح کائنات کو بھی تخلیق کیا، اور اگر کائنات کو بھی ایک آیات سے تشبیہ دے لی جائے تو یہ ایک ایسی آیت ہوگی جس کا مفہوم اے عشق حقیقی تو ہے کہ آسانی سے جس کی تفہیم نہیں ہو سکتی۔ ارباب ظاہر و باطن تیری جستجو میں ہے کہ تیرے بغیر وہ اپنے مقصد میں کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے۔ جلوتیان مدرسہ کو کور نگاہ و مردہ ذوق، جلوتیان میں کدا کم طلب و تہی کدا۔ اس شعر میں شاعر صاحب فرماتے ہیں کہ صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ بظاہر تحصیل علم میں مصروف ہیں وہ بے بصیرت اور حقیقت سے ناآشنا ہے، اور ان کے دلوں میں عملاً علم کا ذوق مردہ ہو چکا ہے، اور جو لوگ میں کدے میں براجمان ہیں وہ صرف کم ظرف ہی نہیں بلکہ حالی پیمانے پر ہی اکتفا کیے ہوئے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ زندگی کے لیے عملی جد و جہد سے عاری اور تہی دست ہے۔ میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام سرد گشت کھوئے ہوں کی جستجو۔ اس شعر میں علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام سرگشت کھوئے ہوں کی جستجو، کہ جہاں تک میری تخلیقی کاوشوں کا سوال ہے تو بس
اس قدر کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اشعار میں اس آتش رفتہ کا سراغ لگانے اور اس میں عنصر نو حرارت پیدا کرنے کی سعی کی ہے، جو عرصے سے اپنی فطری صلاحیت سے محروم ہو چکی ہے۔ یہی نہیں بلکہ میں تو اپنے سوئے ہوئے ماضی کی جستجو میں مصروف ہوں، وہ ماضی دو درحشندہ اور تابناک تھا۔ بعد صبا کی موج سے نشو و نمائے خار و حس، بعد صبا کی موج سے نشو و نمائے خار و حس، میرے نفس کی موج سے نشو و نمائے آرزو، کہ جس طرح بعد صبا کی حیات بخش لہریں گھاس پھوس کو تازگی سے ہمکنار کر کے اس کی نشو و نما کا سبب بنتی ہے، اسی طرح میرے آدرش اور پیغام لوگوں کے دلوں میں عملی جدوجہد اور کچھ کرنے کی لگن پیدا کرتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ میرے اشعار پڑھنے والوں میں یقین اور اعتماد کو جنم دیتے ہیں، اس کے علاوہ عشق حقیقی سے روشناس کرا کے روح کو تازگی بخشتے ہیں۔ خون دل و جگر سے ہے میری نوا کی پرورش، خون دل و جگر سے ہے میری نوا کی پرورش، ہے رگ ساز میں رواں صاحب ساز کا لہو، کہ میں جو اشعار تحلیق کرتا ہوں ان میں میرے قلب و جگر کا لہو شامل ہے۔ فرصت کشمکش میں ای دل بے قرار را، یک دو شکن زیادہ کل گیسوئے تابدار را۔ اس شعر میں عشق حبیب سے خطاب کرتے ہوئے اقبال صاحب کہتے ہیں کہ تو نے میرے قلب و روح کو جس ولولے اور تڑپ سے روشناس کیا ہے، اس میں مزید اضافہ درکار ہے۔ یہ اضطراب جس قدر زیادہ ہو، قلب و روح کو تڑپانے کے ساتھ جلا بھی بخشتا ہے۔ ولولے اور تڑپ میں اضافہ، اس کی تشکیل بالکل اسی طرح ہے جس طرح سے محبوب کی تابدار زلفوں کی شکنوں میں اضافے کا مطالبہ کہ ان میں دل الجھ کر رہ جائے۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ نظم کے یہ اشعار بیک وقت عشق حقیقی اور عشق کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غماز ہیں۔ اقبال اس شعر میں اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تو ہی لوح و قلم کا مالک ہے اور تیرے وجود کا مظہر قرآن ہے۔ یہاں لوح و قلم کی تراکیب کے حوالے سے رب ذوالجلال کو انسانی تقدیر کا خالق قرار دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ باری تعالیٰ یہ جو رنگ برنگا اور شفاف سامان ہے، یہ تو تیرے دائرہ کار میں ایک معمولی بلبلے کی حیثیت رکھتا ہے۔ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، کہ مولا کل ہر چند کو تو نے اب تک انسانی نظروں سے اپنے وجود کو پوشیدہ رکھا ہے، لیکن تیرے جلوے کی علامتیں طلوع آفتاب کی شکل میں سامنے آئی، جس کی تابندگی نے ریت کے معمولی ذروں کو بھی منور کر دیا ہے۔ اسی طرح نور کی علامتیں پوری کائنات میں روشنی اور ارتقاء کا سبب ہے۔ شوکت و سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرے جمال بے نقاب، کہ باری تعالیٰ سلجوقی خاندان کا جلیل القدر حکمران، سنجر اور خاندان عثمانیہ کا مشہور تاجدار، سلیم میں جرأت، حوصلے، پختہ عزم اور ارادہ کی جو خصوصیات موجود تھی، ان کی اگر تیری شان جلال کا مظہر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اسی طرح تیری شان جمال حضرت جنید بغدادی اور
حضرت با یزید بستامی جیسے مقبول بارگاہ اولیاء میں دیکھی جا سکتی ہے۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، کہ تیرا عشق میرے سجدہ و نماز کا مقصود تو مطلوب نہ ہو تو تیرا دوران نماز میرا قیام بھی بے معنی ہو جاتا ہے اور سجدے میں بھی کوئی کیفیت باقی نہیں رہتی۔ مراد یہ کہ عشق حقیقی کے بغیر نماز اور سجدہ محض نمائشی حیثیت کا حامل ہے۔ تیری نگاہ سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب۔ اس شعر میں علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ تیرا کرم ہو تو عقل و دانش اور جذبہ عشق دونوں ہی مراد پا جاتے ہیں۔ دانش و عقل جو تلاش و جستجو میں لگی رہتی ہے اور جذبہ عشق جو حضوری کا خواہش مند رہتا ہے، یہی خواہش اسے مضطرب اور بے قرار رکھتی ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جن میں عقل و دانش نمایاں تھی اور وہ لوگ بھی جو جذبہ عشق سے سرشار تھے، بالآخر دونوں ہی تیری عنایات سے مستفید ہونے میں کامیاب و کامران ہو گئے۔ تیرا و تار ہے تیرا گردش آفتاب سے، طبع زندگی تازہ کر جلوہ بے حجاب سے۔ شاید ذات باری تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اب صورتحال یہ ہے کہ سورج کی گردش جاری رہنے کے بعد بھی ساری دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہے، لہٰذا یہ خواہش اب ناگزیر ہو گئی ہے کہ پردے سے باہر آ کر اپنا جلوہ دکھاتا کہ ساری دنیا اس سے منور اور تر و تازہ ہو جائے۔ مراد یہ کہ تیری عنایات کے باوجود آج بھی لوگوں کے دل تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں، برائیاں ہر سو فروغ پا رہی ہیں اور نیکی کی طاقتیں کمزور پڑتی جا رہی ہیں۔ ایسے میں ضروری ہے کہ تو اپنا جلوہ دکھا کر انسان کے سینوں کو اس کی روشنی سے منور کر دے۔ تیری نظر میں ہے تمام میرے گزشتہ روز و شب، تیری نظر میں ہے تمام میرے گزشتہ روز و شب، مجھ کو خبر نہ تھی کہ ہے علم تحیل بے رتب۔ اے اللہ میں جانتا ہوں کہ میرا ماضی اور عمل تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، جہاں تک میرے کردار کا تعلق ہے میں تو اس حقیقت سے بھی بے خبر رہا کہ علم ایک شجر بے ثمر کی مانند ہے، اور میں تھا کہ کم و بیش ساری عمر ہی اصول علم میں گزار دی۔ اس طرح ایک ایسے سائے کے عقب میں دوڑتا رہا جس میں جذبہ عشق کا فقدان تھا۔ تازہ میرے ضمیر میں مارکائے کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب۔ تازہ میرے ضمیر میں مارکائے کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب، کہ اب جو میرے اسلاف کی زندگی بھر کا جائزہ لیا، اب جو اپنے اسلاف کی زندگی بھر کا جائزہ لیا تو مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہو گئی کہ عشق حقیقی کی مظہر تو ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس کے مقابلے میں جو عقل و دانش ہے وہ کار بولہبی کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ عقل و حرص و ہوس حام کا دوسرا نام ہے۔ اگر زندگی کا حقیقی مقصود پانا ہے اور کچھ حاصل کرنا ہے تو اس کا منبع ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ گاہ با ہیلا می برد گاہ مظلومی کشد، عشق کی ابتدا عجب عشق کی انتہا عجب، کہ اے باری تعالیٰ مجھ پر یہ راز آشکار ہو سکا ہے کہ عشق کی ابتدا اور اس کی انتہا دونوں عجیب و غریب ہیں۔ کبھی تو یہ ایسی تدبیروں سے کام لیتا ہے جو فرد کو منزل مراد تک پہنچانے میں مدد دیتی ہے، اور کبھی بزور قوت اس کی توجہ اپنی جانب منعطف کراتا ہے۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، مجھے
موہر الذکر صورتحال سے واسطہ پڑا، یوں عشق نے مجھے عقل و دانش کے دام سے چھڑا کر ایک مثبت کفیت سے آشنا کر دیا، ورنہ میرے مشاغل تو قطعی اس کے برعکس تھے۔ عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو، ہجر میں لذت طلب۔ عشق حقیقی نے یہ بھید بھی آشکار کر دیا کہ اس میں ہجر اور جدائی وصل حبیب پر فوقیت حاصل ہے۔ وصل میں تو انسان اپنی خواہش اور آرزو کی تکمیل سے آسودہ ہو جاتا ہے، لیکن ہجر میں محبوب کی طلب اور اس سے پیدا ہونے والی تڑپ برقرار رہتی ہے، اور یہی تڑپ عاشق کے لیے زندگی کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ بن جاتی ہے۔ عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب، کہ یہ میری بدبختی ہی تو ہے کہ جب محبوب کے وصل کا مرحلہ آیا تو مجھے اس کی جانب ایک نگاہ ڈالنے کی ہمت نہ ہوئی، حالانکہ میری شوق نگاہیں عرصہ سے دیدار محبوب کی متلاشی تھی، یوں وصل کی خواہش اور عمل بھی ادھورا رہا۔ گرمی آرزو و فراق، شورش ہائے و ہو فراق، موج کی جستجو فراق، قطرہ کی آبرو فراق۔ کہ عشق حقیقی میں ہجر اور وصال کی کیفیت ہی سب سے اہم شے ہے۔ آرزو اور خواہش اسی کیفیت میں برقرار رہتی ہے، اور تمام نالہ و فریاد بھی اسی کے دم سے زندہ ہے۔ اس کی مثال سمندر میں موج کی سی ہے جو اس سے علیحدگی کے لیے مضطرب اور بے قرار رہتی ہے، اور اسی کے سبب سمندر میں تلاطم پیدا ہوتا ہے۔ دور کیوں جائیں، ایک قطرہ آب کو ہی لے لیجئے جو پانی میں مل کر اپنی ہستی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اس کی آبرو تو اسی لمحے قائم رہتی ہے جب تک وہ سمندر سے علیحدہ رہ کر اپنے وجود کو برقرار رکھتا ہے۔ مراد یہ کہ اپنی افرادیت برقرار رکھ کر فرد اپنی شناخت کرا سکتا ہے، اور یہی انفرادیت اس کو منزل کا پتہ دیتی ہے۔ یہ آخری شعر تھا نظم ذوق و شوق کا، تو اس میں پڑھنے میں اور ادائیگی میں اگر کوئی کمی پیشی اور کوئی بھول چوک ہوگی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، نور والے۔